رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا اور درود و سلام محسن انسانیت، معلم انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، اور اسلام کی سربلندی میں اپنی صلاحیتیں صرف کرنے والے تمام اولیاء اور مجاہدین پر۔ آج کا عنوان یہ تھا کہ ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اضافہ کیسے کریں۔ ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ ہمارے بارے میں چاہے جو مرضی لوگ کہتے رہیں، ہم کسی کو یہ طعنہ نہیں دیتے کہ اس کے دل میں محبت رسول نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس محبت کو صحیح نہج پہ لایا جائے، اس محبت میں اضافہ کیا جائے، وہ طریقے اپنائے جائیں جس سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے کئی اسباب ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاں گزی ہو، بڑھے، وہ اس میں افزائش ہو، بڑھتی چلی جائے۔ تو اس کے کچھ اصول آج کے اس خطبے میں اور انشاءاللہ آئندہ بھی غور کروں گا، کیونکہ یہ ایک ذرا طویل ہے۔ تو ایک پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے اپنے ماحول اور معاشرے میں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ جیسے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے اسے مخاطب کر کے کیا جاتا ہے، اس کا نام لے کے کیا جاتا ہے، اس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ یعنی ہم یا اللہ کہہ سکتے ہیں لیکن یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم لبیک یا اللہ کہہ سکتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا ذکر اس کے شایان شان ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کے شایان شان۔ جیسے آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت سے مقام اور مرتبہ دیا، اسی حیثیت سے آپ کو ہم نے تذکرہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو کوئی بھی انفرادی طور پہ، ملی طور پہ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تھا، وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے نہیں لگاتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع کا فرمان سامنے لے کے آتے تھے۔ جو بھی مسئلہ درپیش تھا وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا آپ کا اسوہ ہے، کیا آپ کا طریقہ ہے، تو اس کے مطابق وہ اس کو عمل میں لاتے تھے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی تھی۔ تو یہ تذکرہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو عام کیجئے۔ آپ جانتے کہ آپ کے وہ پیارے دوست، وہ پکے دوست جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ رہتے ہوں گے، آپ کے ہم نوالہ، ہم پیالہ ہوں گے، لیکن اب آپ کے صرف وہی دوست ہیں جن سے آپ کا تعلق بحال ہے۔ باقی آپ کا پیارا ہی دوست کیوں نہ ہو، آپ کو شاید اس کا نام اور چہرہ بھی بھول چکا ہو جس کے ساتھ ساتھ آپ رہتے تھے۔ تو تذکرہ جو ہے یہ یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں گے اسی نہج سے کہ جو صحابہ کرام نے اختیار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بڑھتی چلے جائے گی۔ دوسرا اہم سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہے۔ جتنا ہم درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھیں گے اس کا اتنا صلہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ درود دراصل احسان شناسی کی ایک دلیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے رحمت کی، اللہ کے فضل کی بہت سی دعائیں مانگی، بہت سی دعائیں کی، اور قدم قدم پہ کی، رات کے وقت کی، تہجد کے وقت کی،
اور ایک دعا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے آخرت کے لیے چھپا رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک خاص دعا دی گئی اور ہر نبی نے وہ دعا اپنے لیے مانگ لی، لیکن مجھے جو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا دی وہ میں نے قیامت تک اٹھا رکھی ہے۔ انی اختبی، میں نے اس کو چھپا رکھا ہے، میں وہ روز قیامت اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ اس قدر احسانات کیے، آپ کی تعلیم میں آپ کے احسان، آپ کی ہدایات اور رہنمائیوں کے احسان، امت سے آپ کی محبت، ان سب کا تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، اور درود وہ پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پڑھتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ امت کو سکھایا، وہ درود پڑھیں تو اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب ہوگی۔ یہ احسان کو یاد رکھنے والی ایک بات ہے۔ اور درود سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی عرض کرنے لگے، حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں اپنی دعا کے اندر اگر 1/4 درود شریف پڑھوں تو کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کر لو، آدھا کر لو تو یہ اس سے بہتر۔ وہ کہنے لگے آدھا کر لوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ 2/3 کر لو تو اس سے بھی بہتر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پھر پوری دعا میں درود ہی پڑھ لوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اذن تو اس طرح پھر یہ ہوگا، اذن تکفی ہمک، کہ تمہارے سارے غم دور ہو جائیں گے، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے ہماری یہ جو مشکلات ہیں، جو ہمارے جو ٹینشن ہیں، جو ہماری فکریں ہیں، یہ سب ختم ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک ہمارا تعلق محبت کا ہے وہ بھی ہوگا۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے، آپ درود شریف پڑھنے میں اضافہ کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل کے اندر اور زیادہ جگہ بنا رہی ہے اور وہ پیوست ہوتی جا رہی ہے۔ یہ درود شریف کا صلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا باعث ہے۔ نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کو کہتے ہیں، آپ کی ثنا کو کہتے ہیں، آپ کی تحسین اور تعریف کو کہتے ہیں۔ تو یہ کرنا، یہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے باقاعدہ ممبر رکھواتے تھے، اور وہ اس ممبر پر جلوہ افروز ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کیا کرتے تھے، نعت پڑھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح قدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی حمایت فرما، ان کی تائید فرما کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ اور اس حدیث میں لفظ ہے ما نافح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، اے اللہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید اور نصرت فرما۔ تو آج بھی یہی صورت ہے، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، عزت، آپ کی تحسین، تعریف، ثنا یہ ہم کریں گے تو ایسے سمجھیں ہم جبریل علیہ السلام کو اپنی معیت میں پائیں گے، کیونکہ جیسے اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جاتی تھی کفار کی طرف سے، تو آج بھی کفار جو ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے اور اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بلند کرنا ہے اور آپ کی تحسین اور تعریف کو اس قدر دنیا کے سامنے لانا ہے کہ جس سے کم از کم ہمارے دلوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جائے۔ میں تو حافظ راشد صاحب سے کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ ہم نے یہاں پہ محفل نعت کا انعقاد کروانا ہے، انشاءاللہ یہاں پہ ایک تقریب ہوگی محفل نعت کی، ہم بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کیا ہوتی ہے اور اس کا صلہ۔ یقین کیجئے آپ صدقے دل سے صحیح نعت میں وہ چیز نہ ہو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے،
اور آپ کی موجودگی میں آپ کی نعت ہو رہی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے, بچیاں وہ نعت پڑھ رہی تھیں, انہوں نے وہ کچھ پڑھا تو اس میں ساتھ یہ جملے تھے وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ, اور ہمارے اندر ایسے نبی ہیں جو جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے. تو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی روشنی میں تو یہ پتہ تھا کہ کل کے حالات کیا ہوں گے, بہت سے مقامات پہ آپ نے بیان بھی فرمائے, لیکن یہ جملہ ذو معنی تھا. ایک اس میں تو یہ بات تھی کہ وحی کی روشنی میں آپ جانتے ہیں, اور ایک یہ بات تھی کہ آپ کو ویسے ہی پتہ ہے, آپ عالم الغیب ہیں, ما کان و ما یکون, کہ جو کچھ ہونا ہے آپ کو پتہ ہے. تو یہ ذو معنی جملہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان بچیوں کو روک دیا. آپ نے فرمایا یہ بات نہ کہو, اس سے پہلے جو تم کہہ رہی تھی وہی کہتی چلی جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ نعت بھی پڑھنی ہے لیکن اس کے آداب سے آشنا ہو کے, اس سے ہمارے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھے گی. تو یہ بہت سے اسباب ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب بھی فرمائے, اس میں اضافہ بھی فرمائے, اور دنیا جب تک باقی ہے, جب تک ہم باقی ہیں, اللہ تعالی ہمارے دلوں سے اس محبت میں کوئی کمی نہ لائے. ہمارے اعمال کی وجہ سے, ہماری سوچ فکر کی وجہ سے اس میں کوئی کمی نہ آئے. اللہ تعالی اس محبت میں اضافہ کرتا چلا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.